بے شک وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ آیت بنی تمیم کے وفد کے حق میں نازل ہوئی، بنی تمیم کے قافلے کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ قافلہ دوپہر کے وقت پہنچا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور اجلال شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا گیا کہ بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے، اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے، اس وقت وہ عرض کرتے جو انہیں عرض کرنا تھا، یہ ادب ان پر لازم تھا، اس کو بجا لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان میں سے ان کے لیے جو توبہ کریں، یعنی جو توبہ کریں گے اللہ انہیں بخش دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، یہ تحقیق کر لو کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے لیے نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا، اور زمانے جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان عداوت تھی۔ جب ولید ان کے دیار کے قریب پہنچے اور انہیں خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے واسطے آئے۔ ولید نے گمان کیا کہ یہ پرانی عداوت دشمنی سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، یہ خیال کر کے ولید واپس ہو گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں نے صدقے کو منع کر دیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عام ہے، اس بیان میں نازل ہوئی کہ فاسق کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل ہو، نیک صالح ہو، تو اس کی خبر معتبر ہے، اس کی خبر پر اعتبار کیا جانا چاہیے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ یعنی بغیر تحقیق کے اگر تم نے کچھ کیا تو ہو سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے تم کسی کو نقصان دے دو، پھر جب تمہیں حقیقت حال معلوم ہو تو افسوس ہو۔ کتنا پیارا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی ایسی خبر دے تو ہمیں فوراً غصے میں آنے کے بجائے، کچھ منہ سے کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کسی کی جھوٹی خبر لاتے ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور اس شخص کو جس کے بارے میں آپ کو جھوٹی خبر دی گئی
آپ غصے میں کچھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ خبر لانے والے ایسے فاسق ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر یہ نہیں کہتے کہ میں نے یوں کہا تو اس کے جواب میں انہوں نے یوں کہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ سے بڑے ناراض ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ کو کہ یہ بہت برا آدمی ہے، یہ تو آپ کو کمینہ کہتے ہیں، یہ تو آپ کو یوں کہتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لڑائی کرا کر مزے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی سچی بات بھی کہے تو یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس آ کر کسی کی بات سنا رہا ہے، وہ اگر شرعی اجازت کے بغیر وہ یہ بات سنا رہا ہے، یعنی شرعی طور پر اس کی بات آپ تک پہنچانا ضروری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ وہ چغل خور ہے، اور چغل خور فاسق ہوتا ہے، تو جو آپ کو اس کی بات سنا رہا ہے وہ آپ کی بات وہاں بھی پہنچا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اچھے کلمات کہنے چاہیے اور فوراً بات سن کے جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کے خبردار کرنے سے وہ تمہارا افشا حال کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، یعنی تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو تمہیں مشقت ہو جائے، تکلیف ہو جائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم میں تمہارے لیے راحتیں ہیں، تم نادان بچے کی طرح ہو، اگر تمہاری خواہشات پر فیصلے ہوں تو وہ فیصلے تمہارے لیے مشکل ہو جائیں۔ جیسے نادان بچہ والدین کے فیصلوں پر بسا اوقات ناسمجھی کی وجہ سے روتا ہے، ضد کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اگر وہ مان لیا جائے تو اس سے بچے کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ چھوٹا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو چھری لینے کے لیے مچلتا ہے، آگ کے قریب آنے کے لیے مچلتا ہے، اگر اس کی خواہش پوری کر دی جائے تو اسے نقصان ہوگا۔ ہم انتہائی ناقص العقل ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنا سر جھکا دیں، جو حکم ہے اس پر عمل کریں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ یعنی اللہ کا فضل ہے کہ تم ایمان سے محبت کرتے ہو، ایمان تمہارے لیے اور اچھے اعمال مزین ہیں، تمہیں کفر سے، گناہ سے اور فسق سے نفرت ہے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں کہ طریق حق پر قائم رہے، یعنی یہی لوگ ہیں جو حق کے راستے پر قائم ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، اللہ کا فضل اور احسان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔